السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ معزز سامعین و سامعات، عزیز طلبہ اور طالبات، اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف کے بعد درود و سلام نازل ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج الاربعون النوویہ کی آخری نشست ہے، یعنی 15واں ایپیسوڈ ہے۔ انشاءاللہ آج یہ کتاب مکمل ہو جائے گی۔ آج کے اس نشست میں 39ویں حدیث پیش خدمت ہے۔ حدیث اس طرح سے ہے: عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تجاوز لی عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، حدیث حسن رواہ ابن ماجہ والبیہقی وغیرہما۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے میرے لیے میری امت سے بھول چوک اور جس پر انہیں مجبور کر دیا جائے معاف کر دیا ہے۔ یہ حدیث بڑی نفع بخش ہے اور بڑی اہم ہے، اور بلکہ اسے نصف شریعت بھی کہا گیا ہے، کیونکہ انسان کا ہر چھوٹا بڑا عمل یا تو اس کے قصد اور ارادہ اور اختیار سے ہوتا ہے، یا قصد اور ارادہ کے بغیر کسی غلطی بھول چوک سے ہوتا ہے، یا زبردستی ہوتا ہے۔ یہ دوسری قسم معاف ہے، یعنی اگر آپ نے کوئی غلطی کر دی بھول چوک سے، یا آپ پر کسی نے زبردستی کوئی مسئلے میں کر دیا، تو یہ دوسری چیز جو ہے یہ معاف ہے، اور پہلی قسم جو ہے یہ قابل مواخذہ ہے، یعنی آپ کا جو ہر چھوٹا بڑا عمل ہو رہا ہے اور آپ کے ارادے سے ہو رہا ہے تو آپ کا اس پر مواخذہ ہوگا۔ اس اعتبار سے یہ حدیث نصف شریعت ہے، آدھی شریعت ہے۔ دوسری بات یہ پتہ چلا کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، چنانچہ اس نے بندوں سے سرزد ہونے والی خطاؤں، غلطیوں، بھول چوک اور یا بوجہ مجبوری کی جانے والی چیزوں کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، سورہ بقرہ میں ہے کہ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو، غلطی کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ حدیث میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، کہا تم سے بھول چوک جو ہو جائے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، البتہ گناہ وہ ہے جس کا تم ارادہ دل سے کرو۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر سورہ نحل میں فرمایا ہے کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم، کہ جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے اور بجز اس کے کہ اس پر جبر کیا جائے، کوئی زبردستی کی جائے اور اس کا دل ایمان پر برقرار ہو، مگر جو لوگ کھلے دل سے کفر کریں تو اللہ کا ان پر غضب ہے اور انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو جبر و زبردستی، خطا اور غلطی، نسیان و بھول چوک، یہ اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا ہے، اور اسی طرح سے غلطی اور بھول چوک کی پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن اہل علم کے نے ایک قاعدہ بیان کیا ہے، وہ قاعدہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے۔ وہ قاعدہ آپ جان لے کہ اگر کوئی شخص بھول یا نادانی و غلطی سے ایسا کام چھوڑ دے جس کا حکم دیا گیا تھا، تو اس کام کے دوبارہ کیے بغیر اس کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی ہے۔ آپ پر کسی چیز کی ذمہ داری ڈالی گئی تھی اور آپ نے اس کو بھول چوک سے چھوڑ دیا ہے، تو ضروری ہے کہ آپ اس کام کو ختم کریں، اس ذمہ داری کو نبھائیں۔ اگر غلطی یا بھول یا نادانی کی بنا پر کوئی ایسا کام کر ڈالے جس سے روکا گیا ہے تو اس کی عبادت مکمل ہو جائے گی، اسے دہرانا نہیں پڑے گا۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے بغیر وضو کے نماز ادا کر لی
تو اس پر گناہ نہیں ہوگا، البتہ اسے نماز دہرانی پڑے گی۔ اسی طرح سے اگر کسی نے غلطی سے، نادانی سے جو ہے اس حالت میں نماز اس نے ادا کر لی کہ اس کے کپڑے پر گندگی لگی ہوئی تھی، ناپاکی لگی ہوئی تھی، تو اس کی نماز تو درست ہو جائے گی، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ قاعدہ اور یہ اصول جاننا ضروری ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص آپ سے زبردستی پکڑ کر کے اور کوئی ایسا کام کرائے اور کسی گناہ پر مجبور کرے اور آپ کا جو ہے دل آپ کے ایمان پر، یعنی ایمان پر قوی ہے، طاقت رکھتا ہے، اور اگر آپ زبردستی آپ سے کوئی کام کروایا جا رہا تو اس پر بھی کوئی مواخذہ، کوئی گرفت نہیں ہوگی، الا یہ کہ قتل کا معاملہ ہو۔ قتل کا معاملہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں جان بچا کر دوسرے بے گناہ کی جان لینا درست نہیں ہے۔ اگر کسی نے ایسا کر دیا تو جس نے زبردستی کی ہے، جس سے زبردستی کرائی گئی ہے، اور دونوں جرم میں قصاص میں شریک ہوں گے۔ تو یہ اصول ہے دین کا کہ اگر آپ نے جان بوجھ کے کوئی عمل کیا شریعت نے، جس میں چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آپ نے قصد و ارادہ اختیار کے ساتھ کیا ہے، تو آپ سے مواخذہ ہوگا، آپ سے سوال جواب ہوگا، اور آپ کا اس کا بہترین بدلہ ملے گا، اچھا کام ہوگا تو۔ لیکن اگر آپ نے غلطی، بھول چوک، جہالت یا اسی طرح سے نسیان، اسی طرح سے جو ہے زبردستی آپ سے کوئی کام کرایا گیا، تو اس کا مواخذہ اللہ رب العالمین کے ہاں نہیں ہوگا۔ 40ویں حدیث یہ ہے کہ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك قبل موتك۔ رواه البخاری۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر راوی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑا اور پکڑ کر کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں اس طرح رہو گویا پردیسی ہو، اجنبی ہو، یا راہ چلنے والے یا راہ پر پار کرنے والے مسافر ہو، یا تو اجنبی بن کے رہو، پردیسی بن کے، یا تو مسافر بن کے رہو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہا کرتے تھے کہ جب شام کرو تو صبح کا انتظار مت کیا کرو، اور جب صبح کر لو تو شام کا انتظار مت کیا کرو۔ اپنی صحت میں، اپنی بیماری کے لیے کچھ کر لو، یعنی جب تندرست رہو تو بیماری کا کچھ سامان مہیا کر لو، اور اپنی زندگی میں اپنی موت کے لیے کچھ کر لو، مرنے سے پہلے زندگی میں کچھ کر لو تاکہ تمہیں مرنے کے بعد کام آئے۔ یہ حدیث جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، واقعی یہ حدیث یہ ہمیں بتلاتی ہے کہ یہ دنیا مومن کے لیے خاص طور سے دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ وہی کا ہو کے نہ رہ جائے، یعنی دنیا کا ہو کے نہ رہ جائے، بلکہ دنیا میں ایک مسافر کی طرح زندگی گزارے۔ پہلے جیسے منزل پر ایک شخص، ایک مسافر ہوتا ہے، مختصر پڑاؤ ڈالتا ہے اور اس کے بعد آگے بڑھ جاتا ہے۔ مسافر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتا ہے اور آگے جانے کے لیے پھر تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے سورہ مومن میں ارشاد فرمایا ہے، یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، اے میری قوم، یہ حیات دنیا متاع فانی ہے، یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، ایک نہ ایک دن مٹ جانے والی ہے، لیکن یقین مانو قرار، باقی رہنے والی چیز، ہمیشگی کا گھر جو ہے وہ آخرت ہی ہے۔ اس لیے اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح زندگی گزارو، ایک اجنبی، ایک پردیسی کی طرح زندگی گزارو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ مجھے دنیا سے کیا مطلب، میری مثال تو اس سوار کی سی ہے۔ آپ نے مثال دی، اس سوار کی سی ہے جس نے کسی درخت کے سائے میں قیلولہ کیا، سفر سے جا رہا تھا، درخت کا ملا، پیڑ ملا، وہاں تھوڑی دیر لیٹا، آرام کیا، سستایا، اور اس کے بعد پھر اسے چھوڑ کر چلتا بنا۔ ایسی ہی دنیا کی زندگی ہے کہ آپ دنیا میں آئے ہیں، مختصر سی زندگی ہے، یہاں آپ ٹھہریں گے، رہیں گے، پھر اس کے بعد آگے آخرت کی زندگی میں چلے جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے بہت پیارے انداز میں ہمیں یہ سمجھا دیا ہے، سکھا دیا ہے کہ اس دنیا کی کوئی حیثیت اور کوئی وقعت نہیں ہے۔
تیسری بات یہ جان لیں، آپ کی تعلیم دینے کا ایک عمدہ طریقہ یہ ہے کہ جو بھی شخص استاد ہو، معلم ہو، وہ اپنی بات کہنے سے پہلے طالب علم کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائے، اپنی طرف لائے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھا. جب آپ کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کوئی گفتگو کریں گے، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے گفتگو کریں گے، تنہائی اور اکیلے میں سمجھانے کی کوشش کریں گے، تو سننے والا آپ کی بات کو توجہ سے سنے گا، اپنے ذہن و دماغ کو حاضر رکھ کے سنے گا. جیسے کہ اللہ کے رسول نے ابن عمر کو بات سکھلائی، کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر سبیل. اسی طرح سے نفس کا محاسبہ انتہائی ضروری ہے. انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اس میں اللہ کے حقوق میں کتنی کوتاہی ہوئی ہے، بندوں کے حقوق میں کہیں کوتاہی ہو رہی ہے، کیونکہ اس سے حالات درست ہو سکتے ہیں. اگر آپ اپنا محاسبہ کریں گے، حساب کریں گے، تو یقیناً آپ اپنی کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے اور دنیا کی طرف میلان آپ کا ختم ہوگا، اور اسی طرح سے عبادات و اطاعت میں اپنی زندگی کو آپ لگائیں گے. اسی طرح سے موت سے پہلے مہلت، حیات کو اور بیماری سے پہلے تندرستی کو غنیمت سمجھنا چاہیے. زندگی کو یعنی موت آنے سے پہلے غنیمت سمجھو، بیماری صحت کو بیماری کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو. جب آدمی تندرست ہوتا ہے تو کشادہ دل ہوتا ہے، اطمینان خاطر کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ سارے کام انجام دیتا ہے. لیکن جب بیمار ہو جاتا ہے تو اسی عبادات کو اچھے ڈھنگ سے اچھے طریقے سے ادا نہیں کر سکتا ہے. اسی طرح سے یاد رہے کہ عبادات جو ہے صحت کی حالت میں جو آدمی کرتا ہے، اگر بیمار ہو گیا اور نہیں کر پاتا ہے، تب بھی اللہ رب العالمین اس کو اس کا بدلہ دیتا ہے اور پورا بدلہ دیتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا ہے، بیان ہو چکا ہے. ایسی موت کے ذریعے سے انسان کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے. جب آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، روح جسم سے نکال لی جائے گی، تو سلسلہ بند، کوئی بھی عمل آپ نہیں کر سکتے ہیں، چونکہ اب آپ کے جسم میں روح نہیں ہے، آپ کا روح نکل چکا ہے. اور جب انسان اور عمل کے درمیان رکاوٹ بن کر کے کھڑی ہوتی ہے تو انسان دنیا کی طرف واپس آنے کی تمنا کرنے لگتا ہے. جانے کے بعد تمنا کرتا ہے کہ مجھے واپس بھیج دو تاکہ میں دوبارہ جا کے اچھا عمل کروں، بہتر عمل کروں، اچھے کام انجام دوں. لیکن اس کو یہ موقع نہیں ملے گا اور نہیں دیا جائے گا، اور اب اس کے علاوہ حسرت اور ندامت اور افسوس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. سورہ مومنون میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے میرے پروردگار، اے اللہ مجھے واپس لوٹا دے، میں اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک اعمال کر لوں. ہرگز ایسا نہیں ہوگا. یہ تو صرف ایک قول ہے، یہ گفتگو بات ہے جس کا یہ قائل ہے، ان کے پیچھے تو ان کے دوبارہ جی اٹھنے تک ایک حجاب ہے، ایک پردہ ہے. تو عزیز ساتھیوں اور دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں ایک مسافر کی طرح زندگی گزاریں اور اسی طرح سے ایک پردیسی کی طرح رہیں، اچھے اعمال کریں، نیک اعمال کریں، بہتر اعمال کریں، اور جب تک دنیا میں رہیں اللہ تعالیٰ کی عبادات کرتے رہیں. صحت و تندرستی کے ایام میں اپنے اللہ کی بتائے ہوئے تمام طریقوں کو اپنائیں اور عبادات کو اپنائیں، اور اسی طرح سے صحت و تندرستی کا خیال رکھتے ہوئے بیماری کے آنے سے پہلے سارے کام کو انجام دیں، اور موت کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کے میں آخرت کی تیاری کر لیں. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. 41ویں حدیث ہے کہ عن ابن محمد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ابن العاص قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حدیث صحیح، یعنی حدیث صحیح ہے اور صحیح سند کے ساتھ ہے. کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے. گویا کہ اپنے آپ کو، اپنی تمام تر خواہشات کو شریعت کے مطابق رکھنا ہے، نہ کہ اس کے اپوزٹ اس کو الٹا رکھنا ہے.
اسی طرح سے پتا چلا یہ کہ انسان اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے، آپ کے دیے ہوئے حکموں سے محبت نہ کرے، آپ کی روکی ہوئی چیزوں سے نفرت کرے۔ تو اس طرح سے کامل اور مکمل مومن بننا ہے تو خواہشات نفس کو اللہ کے رسول کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق آپ کو رکھنا ہے۔ جن لوگوں کی محبت اور خواہش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے تابع نہیں ہے، وہ کئی طرح کے لوگ ہیں۔ ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو پوری طرح آپ کی شریعت سے بیزار ہے، بالکل دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، اور ایسے لوگ کافر ہیں، ایسے لوگ انکار کرنے والے ہیں۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو اپنے دل سے بیزار ہے لیکن زبان اور اعضاء سے اقرار کرتے ہیں، ایسے لوگ منافق ہیں۔ اسی طرح سے تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو کبھی اپنی خواہش پہ چلتے ہیں اور کبھی شریعت پہ چلتے ہیں۔ دل میں آیا تو نماز پڑھ لی، دل میں آیا تو نہیں پڑھی، دل میں آیا تو روزہ رکھ لیا، دل میں آیا تو نہیں رکھا، دل میں آیا تو اچھے کام کیا، نہیں کیا تو برائی ملوث ہے، یعنی کبھی کرتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو اپنی خواہش پر چلتے ہیں اور کبھی شریعت کے حکموں پر چلتے ہیں، حکموں کی اتباع میں کوتاہی کرتے ہیں اور بعض حرام کاموں کے مرتکب ہوتے ہیں، ایسے لوگ مومن فاسق ہیں، اپنے ایمان اور اتباع کی بنیاد پر مومن ہے اور اپنی مخالفت اور معصیت کی بنیاد پر فاسق اور فاجر ہے۔ تو یہ قاعدہ ہے، اس کو جان لینا ضروری ہے۔ حدیث میں خواہشات نفس کی مذمت کی گئی ہے، اور خصوصاً جب وہ شریعت کے خلاف ہو، اور واقعہ یہ کہ تمام بدعات و خرافات اور تمام نافرمانیوں کی جڑ یہی ہے کہ لوگ اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ اگر اپنے خواہشات نفس کو کتاب و سنت پر مقدم رکھتے تو کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں اب یہ کوشش کرنا چاہیے کہ کامل اور مکمل مومن اگر بننا ہے تو اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہمیں تابع ہو جانا چاہیے، ورنہ ہم کامل مکمل مومن نہیں بن سکتے ہیں۔ اس حدیث کی اور اس درس کی آخری کڑی اور اس کتاب کی آخری حدیث جو ہے وہ اس طرح سے 42ویں حدیث یہ ہے، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عين السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي۔ حدیث حسن، یہ حدیث بہت ہی اہم ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، گویا کہ حدیث قدسی ہے کہ اے آدم کے بیٹے، تو جب بھی مجھ سے دعا کرتا ہے اور مجھ سے امید لگاتا ہے تو تیرے ہر طرح کے عمل کے باوجود میں تجھے بخش دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین دیکھیے کتنا رحیم ہے کہ ہمارے ہر طرح کے عمل کرنے کے باوجود اگر میں اللہ سے یا ہم سب اللہ سے امید لگائیں اور مغفرت کی دعا کریں، اللہ ہماری گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور میں کوئی پرواہ نہیں کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا میں کوئی پرواہ نہیں کرتا ہوں۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں تو پھر بھی تو اگر مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین کتنا غفور الرحیم ہے۔ دیکھیں آپ، آسمان کی بلندیوں تک اگر گناہ ہو جائے انسان کے اور اللہ سے اگر معافی مانگ لے، بخشش کروا لے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، اگر تو میرے پاس زمین بھر غلطیاں لے کے آئے اور پھر مجھ سے تو نے اس حالت میں ملاقات کی کہ میرے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرتا تھا، دیکھیں شرط لگے اللہ تعالیٰ نے، میرے پاس اس حالت میں آئے کہ زمین بھر کے تیرے پاس گناہ ہے اور میرے پاس حالت میں آیا اور ملاقات کی مجھ سے کہ تو تیرے پاس کوئی شرک نہیں ہے، تو میں تیرے پاس زمین بھر کے مغفرت دے کر کے آؤں گا۔ گویا کہ یہ معلوم یہ ہوا کہ شرک کی حالت میں اگر آیا تو معافی کا کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن اگر شرک کر کے نہیں مرا ہے، زمین بھر کے آسمان بھر کے اگر گناہ ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔
اس حدیث میں اس کتاب کی جو آخری حدیث ہے نہایت ہی اہم ہے اور بنیادی باتوں پر مشتمل ہے. اسے حسن خاتمہ سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے. اس حدیث میں مغفرت کے 3 اسباب بیان کیے گئے ہیں. نمبر 1 دعا اور امید، نمبر 2 استغفار، اور نمبر 3 شرک سے اجتناب، شرک سے بچنا. دعا اور امید، اللہ تعالیٰ نے دعا کا حکم دیا ہے اس حدیث میں کہ مجھ سے مانگو. قبولیت کا وعدہ بھی اللہ رب العالمین نے کیا ہے. اللہ نے کہا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کا یہ فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. واضح ہے کہ دعا کی قبولیت کی کئی صورتیں ہیں. یا تو بعینی ہی مانگی ہوئی چیز آپ کو فوراً مل جاتی ہے، یا دعا کے مطابق کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے، یا اسی طرح سے اجر و ثواب آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے. ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ سے دعائیں کرتا رہتا ہے، اس کی رحمتوں کا طالب ہو، اس کی مغفرت کی امید رکھتا ہے، کبھی مایوسی اپنے قریب نہیں آنے دیتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ مایوسی اور نا امیدی کفر ہے اور دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہے. اس لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے. ہمیشہ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دعا کرے. دوسری چیز استغفار ہے. استغفار کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ سے مغفرت طلب کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے. اللہ جو ہے اس کے عیب کو چھپا دے اور اس کی غلطیوں کو معاف کر دے. دنیا میں لوگوں کو اس گناہ کی اطلاع نہ ہونے پائے تاکہ کوئی فضیحت نہ ہو. اس لیے دنیا میں آج انسان کو چاہے کہ معافی مانگے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے اور اس کی غلطیاں معاف ہو جائے. اسی لیے بروز قیامت اللہ تعالیٰ مومن بندے کے ساتھ خلوت میں، تنہائی میں ہو کر اس کے گناہوں کا اعتراف کرائے گا. پوچھے گا تم نے یہ گناہ کیا ہے؟ ہاں اللہ تعالیٰ میں نے کیا، مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ ٹھیک ہے، میں نے دنیا میں تیرے ان گناہوں پر پردہ ڈال دیا تھا یا ڈال رکھا تھا، آج میں انہیں تیرے لیے بخش دیتا ہوں. تو انسان کو ہمیشہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، گناہوں کا علاج کرتے پھرنا چاہیے. کسی ایک شخص کو کی اطلاع پر دنیا بہت سنگین غلطی کر بیٹھتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میری تمام امت معافی کے قابل ہے سوائے اعلانیہ گناہ کرنے والے کے. بہت سارے لوگ گناہ کرتے ہیں لیکن کھلم کھلا کرتے ہیں، علل اعلان کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. کہا گیا کہ اس لیے کہ آدمی رات کو کوئی کام کرے، صبح ہونے تک اللہ اس کی کرتوت پر پردہ ڈالے رکھا تھا، لیکن دوسروں سے وہ خود جا کے کہنے لگا ہے فلاں میں نے کل رات ایسا کام کیا، ویسا کام کیا، اور اللہ نے حالانکہ پردہ ڈالے ہوئے تھا. تو ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ جو ہے پردہ چاک کر دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے توبہ استغفار کیا کرتے تھے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مجلس میں بیٹھ کر کے آپ ایک دن میں 70 سے مرتبہ زیادہ استغفار کرتے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 100 مرتبہ سے زیادہ آپ استغفار کرتے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کرتے رہیں. استغفار کا مطلب تو یہ ہے کہ بندہ ہر وقت استغفار کرے، جہاں بھی رہے، جس حالت میں بھی استغفار کرتا رہے. لیکن بعض مخصوص مقامات ہیں وہاں پر ضرور استغفار کرے، جیسے فرض نمازوں کے بعد استغفر اللہ ہے، یا اسی طرح سے گناہ کرنے یا کسی نے بندے سے غلطی ہو گئی اس وقت استغفار کرے. اسی طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ آپ بیت الخلا سے نکلتے تو کہتے ہیں غفران کا استغفار کرتے ہیں. آپ آخری تشہد میں بیٹھتے ہیں آپ نماز میں تو استغفار کریں آپ. اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ جہاں بھی رہیں رکوع اور سجدہ کے اندر استغفار کریں. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ بھی استغفار کی ایک شکل ہے. اسی طرح سے دونوں سجدوں کے درمیان جب آپ بیٹھے نماز میں تب استغفار کریں اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی. یا اسی طرح سے بوقت سحر آپ استغفار کریں. جب صبح ہوتی تو اللہ نے کہا مستغفرین بالاسحار، اللہ کے نیک بندے ہو جو رات کے پچھلے پہر استغفار کرتے ہیں. تو اس طرح سے استغفار کریں اور ہمیشہ استغفار کرتے رہنا چاہیے. ایک مومن کی یہ شان ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے کرواتا رہے. استغفار میں سب سے بہترین جو استغفار ہے جن کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے اس کو بھی آپ ضرور پڑھیں. جو سید الاستغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ ہمیں چاہیے کہ استغفار پڑھتے رہے. اس تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ صبح یقین کے ساتھ اسے پڑھ لے اور شام ہونے سے پہلے اس کی وفات ہو جائے تو جنت میں داخل ہوگا. اسی طرح سے اگر اس نے شام کو یقین کے ساتھ رات میں یا شام کو کسی وقت پڑھ لیتا ہے اور صبح ہوتے وقت اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو جنت میں وہ داخل ہوگا. واضح ہونا چاہیے کہ انسان
کو چاہیے کہ زبانی طور پر استغفار کو دہراتا رہے، لیکن یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ آپ ادھر استغفار کے کلمات دہراتے رہے اور گناہ پر گناہ کرتے جائیں، یہ درست نہیں ہے۔ یہ قطعاً آپ کے لیے ایسا استغفار جو ہے سود مند ثابت نہیں ہو سکتا ہے، آپ کے لیے نفع نہیں ہو سکتا ہے، صرف ایک دعا کی حیثیت مل سکتی ہے۔ اللہ چاہے تو قبول کرے، نہ چاہے تو نہ قبول کرے۔ فائدے مند نفع بخش استغفار وہ ہے جس میں دل اور زبان کی موافقت ہو، آپ غلطیوں سے رک جائیں، اپنے کیے ہوئے غلطیوں پر شرمندہ ہوں اور دوبارہ گناہ کی طرف نہ پلٹنے کا عزم کریں اور اللہ سے توبہ اور استغفار کریں، ایسی چیزیں آپ کے لیے نفع بخش ہے۔ اسی طرح سے حدیث میں کہا گیا، اللہ نے کہا کہ میرے پاس اس حالت میں آؤ کہ شرک نہ کر کے آؤ، شرک سے اجتناب، شرک سے بچنا ضروری ہے۔ حدیث میں شرک سے اجتناب کو مغفرت کا تیسرا سبب قرار دیا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، شرک سے اجتناب اور توحید کا اختیار مغفرت کی اساس اور اس کا سب سے بڑا سبب ہے کہ آپ شرک سے بچیں، اللہ سے توبہ اور استغفار کریں، یہ مغفرت کا بہت بڑا سبب ہے۔ جس کے پاس توحید نہیں اس کے پاس مغفرت نہیں، جس کے پاس توحید ہے اس کے لیے جہنم سے نجات یقینی ہے اور جنت میں داخلہ یقینی ہے۔ یا اللہ تعالی نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ جو شخص کلمہ توحید کا پورا پابند تھا، جس نے اپنے دل سے غیر اللہ کی محبت و تعظیم، ہیبت و جلال، خوف و خشیت، توکل و اعتماد، امید و بیم نکال کر باہر پھینک دیا، غیر اللہ کے لیے بالکل نہیں ہے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اس کا گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو بخش دے گا، نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، لیکن یہ سارے کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے، غیر اللہ کے لیے نہیں۔ شرک ایک ایسا منحوس عمل ہے جس کے ہوتے ہوئے انسان کی مغفرت نہیں ہو سکتی ہے۔ شرک اس روئے زمین پر کیے جانے والے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک کرنے والے پر اللہ تعالی نے جنت کو حرام قرار دے دیا ہے، شرک کرنے والا کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ شرک کی مذمت کے تعلق سے بے شمار آیات اور احادیث موجود ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں توحید پر ثابت قدم رکھے، شرک سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آج یہ 40 نویہ کی 15ویں ایپیسوڈ مکمل ہوئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ ہم نے کہا ہے اور آپ تمام بھائیوں نے بہنوں نے سنا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ تبدیلی لائے، انقلاب برپا کر دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں نمازی بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے توبہ استغفار کرنے والا بنائے، کفر و شرک سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو موحد بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ایمان و توحید پر جائیں، خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام پر ہو، اور جب تک دنیا میں اللہ زندہ رکھے ایمان و اسلام پر زندہ رکھے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آنے والے اتوار کو، جو آنے والا اتوار ہوگا، اس میں اس درس کے تعلق سے سوالات آپ کے جو ہے گروپ میں بھیجا جائے گا، واٹس ایپ پر بھیج دیا جائے گا، اس کا لنک شیئر کر دیا جائے گا، اور جو بھائی ہمارے اس گروپ میں شامل ہیں یا اس کے علاوہ بھی جو لوگ ہیں، وہ ایک وقت محدد جو ہوگا وہ اس وقت محدد پر سوالات کے جوابات جو دیں گے انشاءاللہ ان کو انعامات سے بھی نوازا جائے گا۔ جو لوگ اچھے نمبرات سے پاس ہوں گے اور شہادہ یعنی ای سرٹیفکیٹ جو آپ کہتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ نوازا جائے گا ایک وقت متعینہ پر انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ تو آنے والے اتوار کو اسی وقت 2:30 بجے یعنی اس کو اپلوڈ کیا جائے گا، اس کے لنک کو، سوالات اور اس کے بعد آپ کو جوابات دیں گے۔ 2.5 گھنٹے کا وقت ہوگا، اس 2.5 گھنٹے کے اندر جو لوگ سوالات کے جوابات بھر کر کے بھیج دیں گے وہ ایکسپٹ کیا جائے گا، اگر اس کے بعد کوئی بھیجتا ہے تو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ وقت کی تحدید کریں، سعودی وقت کے مطابق 2:30 بجے، انڈیا وقت کے مطابق جو ہے 5:30 بجے، اور اسی طرح سے پاکستان کے وقت کے مطابق 4 بجے یا 4:30 بجے، جو بھی وقت ہے بنتا ہے اپنے ملک کے اعتبار سے ہر انسان اس الرٹ رہے۔ انشاءاللہ اتوار کو 2:30 بجے لنک شیئر کیا جائے گا، سوالات آپ کے واٹس ایپ پر گروپ میں بھیجے جائیں گے، آپ اس کا جواب دیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو انعامات اور سرٹیفکیٹ سے نوازا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے محنتوں کو قبول فرمائے، ہمارے کہنے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے، آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔